روزے کے عالم میں ایک عورت اپنی کنیز کو برا بھلا کہہ رہی ہے. امام نے سنا، اپنی کنیز سے کہا کہ کھانا تیار کر کے اس کے گھر میں لے جاؤ، سو کے کھا لو. دوپہر کا وقت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزے کا عالم ہے. کنیز پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ امام نے کھانا بھجوایا ہے، کھا لو. واضح جملہ ہے. ہم اور آپ ہوتے تو کہتے بس امام نے کہا کھا لو تو کھا لو. لیکن وہ عورت گناہگار تھی، بد اخلاق تھی، غصے والی تھی، لیکن ناسمجھ نہیں تھی. ماہ مبارک کے رمضان میں روزے کے درمیان امام کھانا دیکھ کر یہ کہے کھا لو، دیٹ مینس میری کوئی غلطی نہیں. بھائی ہمارے لیے تو کافی ہے نا کہ امام نے کھانا بھجوا دیا. روزے کے عالم میں امام کے نام پہ نماز قربان، روزہ قربان، واجبات قربان. نہیں سمجھ نہیں. فوراً چادر اوڑھ کے آئی امام کے گھر میں، فرزند رسول، یہ رمضان کا مہینہ ہے، میں روزے کے عالم میں ہوں. اور قرآن بھی منع کرتا ہے، آپ کے بھی اس سے پہلے کے سارے احکام سے کہ حرام ہے کھانا کھانا، ہی کھانا کیوں بھجوائے؟ کہا جب روزے کے عالم میں تجھے اپنی زبان کے قابو نہیں اور اسے برا بھلا کہہ رہی ہے تو ایسے روزے کا فائدہ کیا؟ یہ جملہ امام اس کو پہنچانا چاہتے تھے، لیکن سمجھدار تھی تو پہنچا. ہم اور آپ ہوتے تو ہم تو کہتے امام کا تبرک آیا ہے ہمارے پاس، پیٹ بھر کے کھاؤ، اور پلٹ کے پوچھتے بھی نہیں کہ مولا کس سے. یہاں ضرورت پڑتی ہے مرجے کی کہ جو لفظ امام نے کہا ہے کیا مطلب بھی یہی ہے، مقصد بھی یہی ہے کہ مقصد کچھ اور. ایک ضمنی بات آ گئی نا. اب سن لیجیے جو اصل واقعہ ہے. پیغمبر کو صرف مجمع عام کے اندر برا بھلا کہنا شروع کر دیا. پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا اے علی جا کے اس کی زبان کاٹ دو. بہت مشہور ہوا ہے، زبان کاٹ دو. یہ شان رسالت کی گستاخی کر رہا ہے. یہ جملہ پیغمبر نے نہیں تھا، لیکن اس وقت اس کا جرم یہی تھا کہ شان رسالت کی گستاخی کر زبان کاٹ دو. اب سارے مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ علی تلوار لے کے چلے اس کی زبان کاٹیں. علی نے تلوار لے کے زبان کاٹنے کے بجائے درہم و دینار کی تھیلی اس کے حوالے کر دی اور واپس آ گئے. رسول نے مسکرا کے کہا اے علی تم نے وہی کیا کہ جو میرا مقصد تھا. اس کی زبان پہ تالا پڑ گیا. اب وہ خاموش ہو گئے. لیکن بہت ساری باتیں اس میں سمجھانے کی ہیں، لیکن ایک تو وقت نہیں، دوسرا مجمع سمجھدار مجمع کم بیشک ہے اور روز کم ہوتا جائے گا جیسی تقریریں میں کر رہا ہوں. میرا جملہ یاد رکھیے گا، یہ بہت اہم جملہ ہے مولا علی اور امام حسن کے حوالے سے جو کل آئے گا. پہلے مجھے آج جانا تھا لیکن اب وقت نہیں. وہ جملہ کیا مولا علی کے حوالے سے جملہ کہہ رہا ہوں. امام حسن شریف، بعض اوقات آدمی کو پتہ ہوتا کہ جو فیصلہ میں کر رہا ہوں یہ غلط فیصلہ ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسے محبت کرنے والوں کا دباؤ ہوتا کہ وہ اس دباؤ کے بعد مجبور ہو کے کبھی محبت کرنے والوں کا جو مثال میں کل ہوا اور کبھی مخالف ہوگا، مجبور ہو کر وہ غلط فیصلہ کرتا ہے. یہ پتہ ہے اس کے کہ یہ غلط ہے، اس کے نقصانات ہوں گے. مولا کے لشکر نے کتنا دباؤ ڈالا کہ حاکم شام نے قرآن میزوں پہ اٹھا لیے ہیں، اب اس کی بات مان. مولا نے بات مان لی نا. کیا مولا نہیں جانتے تھے کہ سارا فراڈ اور دھوکہ وہ قرآن بھی نہیں ہے، وہ خالی وہ کپڑے کے اندر پتھر لپیٹ کے اٹھا دیے گئے یہ قرآن. لیکن اتنا دباؤ تھا علی کے لشکر کا. یہ علی کے سچے شیعہ نہیں، لیکن اور کبھی محبت کرنے والوں کا دباؤ، محمد حنفیہ کا دباؤ آپ کو برداشت کرنا پڑا. عبداللہ ابن جعفر طیار کا نام ہے، زینب کے شوہر علی کے داماد، ان کا دباؤ برداشت کرنا پڑا. اور ایک ایسا فیصلہ مولا نے کیا جو مولا کہہ رہے کہ غلط ہے، لیکن دباؤ نکل ہے. آج وقت نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ میں نے بھی ایک بہت غلط فیصلہ کیا تھا، اور جس وقت کیا تھا اسی وقت مجھے پتا کہ میں اس پہ پچھتاؤں گا. لیکن ایسا ہوتا ہے نا کبھی ایک بات ہے اس نے ایک فیصلہ کیا کہ فلاں کام کرنا. 4 بیٹے ہیں، سب محبت کرنے والے بیٹے ہیں. میں کہا نہیں بابا یہ نہیں، یہاں مکان نہ لیجیے، وہاں مکان لیجیے، یہ بزنس نہ کیجیے، وہ بزنس کیجیے. باپ کو پتا ہے کہ ان کو نہیں معلوم بات پوری، یہ پوری بات نہیں جانتے. لیکن وہ 4-5 گھر والے بیٹے جگر کے ٹکڑے محبت کرنے والے اتنا دباؤ ڈالتے ہیں کہ تو ٹھیک ہے کرو، بعد میں تم ہی پچھتاؤ گے، بعد میں تم ہی کو نقصان ہو. میں بہت جلدی بات کہہ رہا ہوں، اسے بہت اچھی مثال نہیں دے پا رہا ہوں. جب یہ CWA کے نوجوانوں نے مجھ سے کہا مولانا رمضان میں بھی آپ تقریریں کی. میں نے کہا رمضان میرا ڈائبٹک کا مسئلہ، میرا روزے کے عالم میں انسولین کے ساتھ روزے رکھنا
کہ چلے ٹھیک، مجھے پتا تھا کہ میں غلط فیصلہ کر رہا ہوں، میں تو نہیں پچھتاؤں گا، مجھے تو ثواب میرے مجمع پچھتا ہے اور پچھتا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ جو خراب کیے جا رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھے سن رہے ہوں گے ان کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں۔ بس یہ کہہ دوں کہ اس پر فرشتے بہت زیادہ، بلکہ آج میں فرشتوں ہی سے خطاب کر رہا ہوں، جو آگے یہ بھی فرشتے ہی اور جو نظر نہیں آ رہے۔ غلط فیصلہ تھا لیکن مجھے اس دباؤ پہ کرنا پڑا تھا کہ آئندہ یہ دباؤ نہ پڑے، تو جلدی سے میں مختصر بات کر لوں کہ آپ زبان کاٹ دو، یعنی ایسا اس کے ساتھ سلوک کرو کہ یہ بولے۔ مولا نے اس کو دیروں کو دینار دے، امام حسن کا دسترخوان اور امام حسن کے خیرات، حاکم شام پیسے دے رہا ہے یہ سمجھ کہ یہ پیسے لے کے حسن میرے خلاف نہیں کرے گی، بولے، اور امام حسن بتا رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے تیری نیت کیا، تو میرے نگاہ میں پیسے کی اتنی اہمیت بھی نہیں ہے کہ میں گھر لے جاؤں، وہیں دروازے میں کھڑے کھڑے اس غلام کو لے لیا جو جوتیاں خالی سے نہیں کر رہا۔ لیکن جب اس نے 2-3 یہ واقعات دیکھے تو آگے پیغمبر کی ایک حدیث اس نے کوٹ کر دی کہ آقا حسن مجتبیٰ آپ کے جد نے کہا تھا کہ لا خیر فی الاسراف، فضول خرچی کرنے میں کوئی اچھائی نہیں۔ یاد رکھیے اس میں کیا کہا ہے، لا خیر فی اسراف، کوئی لا خیر، کوئی خیر نہیں اسراف، یہ اسراف نہیں۔ ایک غلام نے جوتی سیدھی کی، آپ نے 30,000 اشر کیا اس کو دے۔ آقا حسن نے کیا کیا، یہی حدیث رسول کے الفاظ کی ترتیب بدل، پھر اس سے فقہی مسئلہ بنا، وہ بھی میں آپ کی اشارتاً نہیں بتا رہا ہوں۔ یہی 4 جملے امام نے رکھے، جو دوسرے نمبر کا لفظ ہے اسے چوتھے نمبر پہ لے گا، جو چوتھے نمبر کا لفظ ہے اسے دوسرے نمبر پہ لے گا، اور اس سے ایک واجبات کا مسئلہ بھی بنا، بھی سنیے گا، لا خیر، خیر نہیں، فی اسراف، فضول خرچی، یہ فضول خرچی ہے۔ اور امام نے وہی حدیث کے الفاظ رکھتے ہوئے بدل، لا اسراف فی خیر، نیکی کے کام میں کبھی اسراف ہوتا ہی نہیں، الفاظ وہی ہے، ترتیب بدل دی۔ اچھا یہاں پہ ایک فقہی مسئلہ بھی سن لیجیے موقع کی مناسبت۔ اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس میں ہمارے مراجع کے 2 فتوے، بات کو مختصر رکھنے کے لیے کہ آج ذرا مسئلے زیادہ بھی ہو گئے، وقت بھی بہت تیزی سے گزر گئے،